حضرت سیدہ فاطمہ زیراک۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کی رحلت کے بعد حضرت ابو طالب کی زوجہ حضرت فاطمہ نے اب کی پرورش کی۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہمیشہ ماں کہہ کر پکارا اور وہی درجہ دیا۔ ان کی وفات کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حضرت فاطمہ الزیراک پیدا ہوئیں تو ان حضور نے اپنی چچی کی یاد میں ان کا نام فاطمہ رکھا۔ ایک بار ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی اولاد کو قیامت کے روز آگ سے محفوظ رکھا ہے۔ ان حضور نے آپ کو ہم و ابے کی کنیت عطا کی۔ سفر پر روانہ ہوتے وقت سب سے آخر میں اب سے الوداعی ملاقات کرتے اور واپسی پر بھی سب سے پہلے ملاقات فرماتے۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ ہی حضور کے پاس اب کی خدمت میں مصروف رہیں۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش 20 جمادی الاخر بروز جمعہ ہوئی جب قریش کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، یعنی بعثت نبوی سے چند سال قبل۔ اب کی پیدائش سے قبل ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ جبریل نے مجھے بشارت دی ہے کہ یہ لڑکی ہے، بڑی پاک روح ہے اور اللہ تعالیٰ میری نسل اس سے قائم رکھے گا۔ روایات میں حضرت فاطمہ کے 9 نام آئے ہیں۔ ایک نام مہسا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے آسمان سے نازل ہے کر اب سے باتیں کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ فاطمہ بنت رسول تمام لوگوں سے بڑھ کر شکل و صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتی تھی۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کی مخلوق میں گفتگو اور کلام میں فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں دیکھا۔ وہ جب بھی حضور کے پاس آتی، حضور ان کا ہاتھ تھام لیتے اور اسے بوسہ دیتے اور ان کو خوش آمدید کہتے، انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اسی طرح جب حضور ان کے پاس تشریف لاتے تو وہ بھی اٹھ کھڑی ہوتی، خوش آمدید کہتی اور آپ کا ہاتھ تھام کر بوسہ دیتی۔ ایک بار حضرت علی نے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم دونوں میں سے کون حضور کو زیادہ پیارا ہے؟ فرمایا، یہ علی، تاب میرے دل میں فاطمہ سے زیادہ عزت رکھتا ہے اور وہ تجھ سے بڑھ کر مجھے پیاری ہے۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو حضرت ام سلمہ کی تربیت میں دے دیا تھا۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن معاذ انصار نے حضرت علی کو رائے دی کہ وہ اپنے لیے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگیں تو ایک روز حضرت علی ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ام سلمہ کے ہاں حاضر ہوئے اور زمین پر بیٹھ کر زمین کی طرف دیکھنے لگے، گویا کوئی بات کہنا چاہتے ہیں مگر شرماتے ہیں۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر مدعا عرض کیا تو آپ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور اپنے حضرت علی کی زرع کی عوض حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ سے منظور فرما لیا۔ یہ زرع بھی ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تحفہ حضرت علی کو عنایت فرمائی تھی۔ یہ زرع 400 درہم میں فروخت ہوئی۔ پھر ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے ذریعہ اپنے کئی صحابہ کو نام لے کر بلوایا اور ان کی موجودگی میں خطبہ نکاح پڑھا۔ یہ 2 ہجری کے آغاز کا واقعہ ہے، جبکہ رخصتانہ اسی سال ذوالحجہ میں ہوا، جبکہ حضرت فاطمہ کی عمر 15 سال اور حضرت علی کی 21 سال تھی۔ رخصتی نہایت سادگی سے ہوئی۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خچر پر کمبل تہہ کر کے ڈال دیا اور حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جائیں۔
پھر حضرت سلمان فارس کو حکم دیا کہ سواری کے آگے آگے چلی اور خود حضور حضرت حمزہ، حضرت عقیل بن ابو طالب اور بنو ہاشم کے دیگر افراد کے ہمراہ سواری کے پیچھے چلنے لگے۔ عورتوں کو حکم دیا کہ فاطمہ کے ساتھ چلیں اور خوشی کے اظہار کے طور پر رجز پڑھیں، حمد کریں، مگر کوئی ایسی بات نہ کریں جو خدا کو ناپسند ہو۔ چنانچہ حضرت ام سلم، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور انصاری عورتوں کی نمائندگی میں حضرت ام سعد بن معاذ انصار نے اس پروقار محفل میں ایسے اشعار پڑھے جن میں ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے حضرت فاطمہ کی فضیلت بیان کی گئی تھی۔